تو پھر میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کہ یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ جو آیت ہے، یہ آیت بھی قرآن کے نزول سے لے کر 7 کے قیام تک کے دوران ایک نہیں، ایک کثیر تعداد میں بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے، ان کی تاریخ ہے۔ کن کا ذکر ہے؟ ان لوگوں کا جنہوں نے اس قرآن کے نزول کے بعد آنا تھا، ٹھیک ہے، ان کا ذکر ہے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ الکتاب، اپنے ہاتھوں سے کیا لکھیں گے؟ الکتاب لکھیں گے۔ یہاں اب الکتاب کیا ہے؟ پچھلی آیت میں دیکھیں تو پچھلی آیت میں کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امیین ہیں، ان میں سے جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں الکتاب کے بارے میں، جو کہہ رہے ہیں الکتاب یہ ہے، قرآن ہے، یا وہ ہے، یا یہ ہے، جو بھی جسے الکتاب سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ الکتاب کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسے ہی الکتاب کہہ رہے ہیں جسے یہ الکتاب مان رہے ہیں، خود مان رہے ہیں۔ اور یہ کسے مان رہے ہیں الکتاب؟ جو کہ ان کا ظن ہے، یعنی انہوں نے اپنے بڑوں سے کہیں لکھا ہوا، کسی سے سنا کہ یہ الکتاب ہے، کیا یہ قرآن، تو یہ اسی قرآن کو الکتاب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جہاں سے سنا، جہاں لکھا ہوا دیکھا، وہیں جو انہوں نے سنا اور جو دیکھا، اسی کو انہوں نے الکتاب سمجھ لیا اور اسی کو الکتاب کہا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ الکتاب کیا ہے؟ الکتاب تو کتاب سے، کتاب کتب سے، کتب کسے کہتے ہیں؟ کتب کہتے ہیں علم کا کسی ایسی صورت میں موجود ہونا کہ جہاں سے علم کو گین کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکے، یہ ہوتا ہے کتب۔ اور کتاب، کتاب کہتے ہیں کہ علم، یعنی کہ کہیں پر علم جو ہے وہ موجود ہے جہاں سے اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی شے کے بارے میں مکمل کمپلیٹ علم۔ اور الکتاب مخصوص کتاب، یعنی مخصوص علم، مخصوص علم جو کتب ہوا ہے، وہ مخصوص کون سا ہے؟ یعنی الکتاب کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب اور الکتاب، اس میں فرق جاننا لازم ہے۔ کتاب کہتے ہیں علم کا کسی بھی صورت میں کتب ہوا ہونا، وہ کتاب کہلاتا ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں، علم یا کہیں کچھ بھی کتب ہوا ہے تو آپ دیکھیں گاڑی اپنے آپ میں کتاب ہے، آپ اپنے آپ میں کتاب ہیں، جس علم سے آپ بنائے گئے ہیں وہ علم آپ میں موجود ہے۔ گاڑی جس علم سے بنائی گئی وہ علم گاڑی کی صورت میں موجود ہے، پریکٹیکل کتب موجود ہے۔ جیسے کتاب کسے کہتے ہیں؟ جسے مثال آپ ہارڈ ڈسک جسے کہتے ہیں، ہارڈ ڈسک کیا ہے؟ ہارڈ ڈسک کتاب ہی تو ہے، عربوں کی زبان میں اسے کتاب کہا جائے گا۔ جس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ کتاب کہلاتی ہے۔ جسے آپ میموری کارڈ کہتے ہیں، عربوں کی زبان میں کتاب کہلائے گی۔ اس طرح اگر کوئی آپ کچھ پریکٹیکلی کچھ چیز جو ہے، یعنی کہ کچھ آپ چیزیں بناتے ہیں تو کیا وہ بھی کتاب ہے۔ ایک عمارت آپ نے بنائی، عمارت بھی کتاب ہے۔ تو اس طرح کتابیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں سے الکتاب یعنی مخصوص کتاب کون سی ہے؟ مخصوص یعنی کہ مخصوص کتب ہوا علم، جو علم مخصوص خاص مقصد کے لیے کتب کیا جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ علم ہے جسے اللہ سے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے علم کون سا منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہ جس علم کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ وہ علم ہے جس کے پڑھنے سے، جس کے پیچھے چلنے سے، جسے حاصل کرنے سے آپ ہدایت پا جائیں گے، آپ یہ جان جائیں گے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو پورا کیسے کیا جائے گا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے کتاب کی طرف، تو کتاب اگر آپ اوراق کی بھی بات لیں تو کتاب میں آ جائیں گی تمام کی تمام کتابیں جو کسی بھی موضوع کے اوپر لکھی گئیں، کسی بھی موضوع کے اوپر۔ مثال آپ میتھ کہتے ہیں، آپ بیالوجی کہتے ہیں، آپ جیولوجی کہتے ہیں، آپ کیمسٹری کہتے ہیں، آپ فزکس کہتے ہیں، اس طرح مذہبی کتابیں ہیں جو مختلف ملاٹے لکھ رہے ہیں، اس طرح جتنی بھی آپ یہ جتنا بھی لٹریچر ہے، یہ ساری کیا یہ ہے کتابیں۔ اب ان میں سے الکتاب یعنی مخصوص کتب ہوا علم، جو مخصوص یعنی کہ وہ جسے اللہ سے منسوخ کیا جا سکے۔ اللہ سے کون سا منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ وہی جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کریں، یہ کہیں کہ بھائی یہ وہ علم ہے، یہ وہ کتب ہوا علم ہے جس کو حاصل کرنے سے آپ ہدایت پا جائیں گے۔ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ جی یہ ہے الکتاب۔ اب الکتاب کچھ یعنی کہ ان میں سے اب واقعتاً الکتاب کون ہے، یہ دعویٰ الکتاب کا دعویٰ کیا ہے، یعنی کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ الکتاب ہے،
تو اگر قانون کو دیکھا جائے، اصول کو دیکھا جائے، اللہ کے قانون کو دیکھا جائے، تو اللہ کی نظروں میں جو بھی الکتاب کی دعوے دار ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمام کا تمام وہ لٹریچر، جس لٹریچر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، جس علم کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کو اگر پڑھو گے ہدایت پا جاؤ گے، اس سے تمہیں رہنمائی ملے گی، دنیا میں آنے کا مقصد کیا کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ ملے گا، جس سے تمہاری آخرت سنور جائے گی. ٹھیک ہے جی. وہ کون سا ہے؟ اگر کسی بھی مولوی نے کوئی کتاب لکھی ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا اس مولوی نے کیا اس مقصد کی کتاب لکھی کہ بھائی اس کتاب کے اوراق پھاڑ کے اوپر پکوڑے بیچو، یا پھر وہ مولوی یہ کہتا ہے کہ میری کتاب پڑھو ہدایت پا جاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت میں نے دینی ہے، مولوی کہہ رہا ہے میری کتاب پڑھو ہدایت پا جاؤ. تو مولوی اپنی کتاب کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ الکتاب ہے، اور اسے منسوب کس سے کر رہا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. اس سے چاہیے تھا وہ اللہ کے ہاتھوں سے لکھتا. اللہ کے ہاتھوں سے کیسے؟ پہلے وہ ان ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ بناتا. جیسے محمد نے کہا تھا کہ ایک شخص، ایک بشر جب خالص اللہ کا غلام بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے، یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اللہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ ان ہاتھوں سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے آپ خالص اللہ کے غلام بنے، پھر آپ کے ہاتھ وہی کریں گے جو اللہ حکم دے گا، پھر یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائیں گے. لیکن یہ ملاٹے ہیں جو بھی یہ ہدایت کے نام پر لکھ رہے ہیں، جتنی بھی انہوں نے کتابیں لکھی، ان کو یہ آپ الکتاب ثابت کریں، یعنی وہ علم ثابت کریں جو واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے، جو واقعتاً اگر کوئی اس کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تو ہدایت پا جائے گا. ثابت کریں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، کسی کو پتہ ہی نہیں الکتاب کیا ہے. الکتاب تو یہ قرآن بھی نہیں ہے، جسے آپ، یہ جو قرآن ہے یہ القرآن ہے، الکتاب نہیں ہے. القرآن کا مطلب کیا ہے؟ القرآن کا مطلب یہ ہے، یہ وہ علم ہے جو کہیں سے پڑھا گیا، حاصل کیا گیا، کیا گیا، کہیں سے سن کر، دیکھ کر، اسے سمجھ کر حاصل کیا گیا. کہیں یہ علم موجود تھا، جہاں موجود تھا وہاں سنا، دیکھا، اسے سمجھا، سمجھ کر یہاں پر لکھ دیا. یہ قرآن ہے، الکتاب نہیں. الکتاب کیا ہے؟ جب جتنا بھی یہ علم ہے جو کتب ہوا ہے کسی نہ کسی صورت میں، جب ان سب کو سامنے رکھیں گے تو ان میں جو الکتاب ثابت ہوگی، کون سی جو اللہ کی الکتاب ہے وہ کون ثابت ہوگی؟ وہ ہوگی یہ کائنات، آسمان و زمین. آسمان و زمین وہ الکتاب ہے جس میں رائی برابر بھی یہ شک نہیں ہے کہ اس میں ہدایت ہے. ایسا ہدایت ہے جیسے اندھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آسمان و زمین. یہ جب آپ الکتاب پڑھیں گے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا. یہ الکتاب جب پڑھیں گے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا الکتاب ہے کیا. پھر آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا ہاں بھائی اس کو الکتاب احمد عیسیٰ نے کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ واقعہ الکتاب ہے. اس میں آسمان و زمین کا علم ہے سارا، ہر چیز اس میں یعنی کہ اس کے اندر جو ہے کھول کر واضح کر دیا، بیان کر دیا گیا. تو پہلی چیز تو یہ الکتاب آسمان و زمین ہے، اور آج تک آپ اسے الکتاب سمجھتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، اپنے ترجموں میں، اپنے تفسیروں میں، اپنے ملاٹوں سے سنا الکتاب کا یہ قرآن، یہ قرآن، یہ قرآن، یہ قرآن. احمد عیسیٰ نے تو آ کے ثابت کر دیا یہ قرآن الکتاب نہیں ہے، اس قرآن میں ہدایت نہیں ہے. احمد عیسیٰ نے یہ ثابت کر دیا. اگر کچھ سمجھتا ہے احمد عیسیٰ غلط ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو آئے میدان میں ثابت کر دے، جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بات اس آیت میں کہے گی وَمِنْهُمْ امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون. یعنی کہ یہ جو امیین ہے کون سے؟ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی وہ جن کو آسمان و زمین کا علم نہیں دیا گیا. دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جن کے پاس آسمان و زمین کا علم نہیں ہے؟ آسمان و زمین کا علم ڈسکور کس نے کیا؟ یورپینز نے، ویسٹ نے. یہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے یہ الکتاب کسے سمجھ رہے ہیں، کسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ الکتاب اسے ہی سمجھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں الکتاب کیا ہے. یہ الکتاب اسے کہہ رہے ہیں جس کو یہ مان رہے ہیں الکتاب. یہ کسی الکتاب مان رہے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے اپنے بڑوں سے، اپنے باوجدہ سے، اپنے محدثوں سے، اپنے ملاٹوں سے سنا جی یہ قرآن الکتاب ہے. پہلی بات تو یہ. اچھا دوسری بات فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تو اس میں پہلی بات جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے. اور کن لوگوں کا ذکر ہے؟ وہ جو ہدایت کے نام پر لکھتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں یہ ہماری کتاب پڑھو، اس سے تم ہدایت پا جاؤ گے، اس میں ہم نے حق لکھا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہے؟ ہم لکھ رہے ہیں. صوم کیا ہے؟ ہم لکھ رہے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ دیکھو. دنیا آنے کا مقصد کیا ہے؟ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، یہ دیکھو. کیسے فلاح پاؤ گے، یہ دیکھو. آخرت کیسے سنورے گی، یہ دیکھو، یہ پڑھو. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا. ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ احمد عیسیٰ کا مقصد ہے کہ وہ اس کے عوض جب دنیاوی معلومات حاصل کرے. ان لوگوں کا مقصد ہے ہم کتابیں لکھیں، ان کتابوں سے ہمیں شہرت ملے، ہمیں چندے ملے، ہماری کتابیں بکیں، ہمیں مال ملے، ہم دنیا کمائیں. احمد عیسیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے.
پھر آگے بڑھیں، اس سے اگلی آیت وہ چاک کر کے رکھ دے گی ان کا دجل. یعنی کہ ان سے سوال کیا جائے بھائی کیا اس قرآن میں صرف یہی آیت ہے، کیا اس سے پیچھے اور آگے آیات نہیں ہے؟ یہ کن کا ذکر ہے اس آیت میں؟ تو اب آگے جب آیت آ رہی ہے وہ آپ کو چونکا کے رکھ دے گی کہ یہ کن کا ذکر ہے، یا احمد عیسیٰ کا ذکر ہے یا ان ملاٹوں کا ذکر ہے، یہ شیاطین مجرمین کا ذکر ہے. ان کے جو امام جنہوں نے لکھی بخاری مسلم فلان ڈنگاں اور باقی جتنے بھی آج تک لکھ رہے ہیں، جیسے آج جو قادری پادری جتنے بھی ہیں جو لکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے. اور صرف علم کتب کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ اوراق کے اوپر کتب، کتاب صرف اسے نہیں کہتے جسے آج آپ یوٹیوب کہتے ہیں، ویڈیو کہتے ہیں. ویڈیو کیا ہے؟ اس کو عربوں کی زبان میں کتاب کہا جائے گا. اگر کوئی ہدایت کے نام پر ویڈیو بنا رہا ہے، لوگوں میری ویڈیو دیکھو، میں تمہیں ہدایت ملے گی، یہ کیا ہے؟ وہ علم کو ویڈیو فارم میں کتب کر رہا ہے، اسے کتاب کہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جس نے اوراق کی صورت میں کتاب لکھی، تم لوگوں تو یہ نہیں پتا کتاب کسے کہتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں، لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں حق کے نام پر، ہدایت کے نام پر، تو یہ کیا ہے؟ یہی تو وہ ہیں جن کا مقصد دنیاوی معلومتا ہے، شہرت ہے، دنیاوی منفعت ہے. دنیاوی منفعت میں صرف مال نہیں آتا. اگر کسی کے پاس مال ہے، شہرت نہیں ہے، وہ شہرت کا طلبگار ہوگا. تو کوئی شہرت کا طلبگار ہے، شہرت کی خاطر ویڈیوز بنا رہا ہے، کتب کر رہا ہے، کوئی شہرت کی خاطر، کوئی مال کی خاطر، کوئی کسی خاطر، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی معلومتا. اور یہی دیکھیں اگلی آیت میں سب کچھ چاک کر کے رکھ دیا گیا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اب آئیں آگے، احمد عیسیٰ ہے یا یہی ملاٹے ہیں، مسلمان ہیں؟ ابھی واضح ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. وقالو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں. النار جو ہے جہنم ہمیں چھوئے گی نہیں، ہمیں جہنم ٹچ ہی نہیں کرے گی. ہم تو پیدائشی جنتی ہیں، ہم تو جائیں گے ہی جنت میں. الا ایاما معدودات. اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ ہم جہنم میں چلے گئے، ہمیں النار میں، جہنم میں، آگ میں ڈال بھی دیا گیا، تو گنتی کے دن بالآخر ہمیں نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ دعویٰ احمد عیسیٰ کا ہے؟ احمد عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے؟ کیا دنیا میں جو ہے کون سی دنیا میں وہ قوم ہے جو قوم یہ کہتی ہے کہ ہم تو ہیں ہی جنتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور بالفرض اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، ہمیں ڈالا بھی گیا، تو صرف تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا. بالآخر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. یہ کن کا دعویٰ ہے؟ کیا یہ احمد عیسیٰ کا دعویٰ ہے یا ان مسلمانوں کا دعویٰ ہے؟ ہر مسلمان کا دعویٰ ہے. اے مسلمانوں، یہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے. مسلمانوں میں سے ہر وہ شخص جو ہدایت کے، انسانیت کی لوگوں کی ہدایت کے نام پر علم کتب کر رہا ہے، وہ کتاب کی، اوراق والی کتاب کی صورت میں ہو، یا ویڈیو صورت میں ہو، آڈیو صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلی بات بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں. اور اگر بالفرض کوئی مسلمان جہنم میں چلا بھی گیا تو بالآخر ٹھکانہ اس کا جنت ہے. پھر آگے، کل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ. اب یہ پہلی چیز، یہ ایک رسول کی تعریف ہے، رسول کا ذکر ہے، وہ آ کر یہ سارے راز کھول رہا ہے. یہ ایک رسول کی تعریف ہے، رسول کا ذکر ہے. رسول آتا ہے ایسی صورت میں کہ جب اس سے پہلے ایسی قوم، ایسے لوگ موجود ہیں. کون سے لوگ؟ قرآن کے بعد، قرآن آنے کے بعد ایسی قوم، ایسے لوگ موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اور اگر بالفرض ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو تھوڑے دن کے لیے، کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا، جنت میں ڈال دیا جائے گا. بالآخر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. ایسی قوم، ایسا دعویٰ کرنے والے، اور اس قوم کے جو ملاٹے ہوں گے، وہ اپنے ہاتھوں سے علم کتب کر رہے ہوں گے اور اسے اللہ سے منسوب کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اے لوگو ہماری کتابیں پڑھو، ہماری ویڈیوز دیکھو، ہمارا لٹریچر دیکھو، اس سے تم ہدایت پا جاؤ گے. دنیا میں کیوں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو، الصلاۃ کیا ہے، صیام کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، سب کچھ تمہارے اوپر واضح کر دیں گے ہم. یہ ہماری کتابیں پڑھو، ہماری ویڈیو دیکھو. یہ وہ لوگ ہیں. اور اب اللہ کا رسول ان کو کہہ رہا ہے، اے عقل کے اندھو، یہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یہ جو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو، کیا اللہ، یعنی کہ تم سے اللہ نے کوئی ایسا عہد کیا ہوا ہے؟
کیا تم سے اللہ نے کوئی ایسا عہد لیا تھا؟ اگر عہد اللہ نے لیا تھا، اگر اللہ نے یہ تمہیں کہا تھا کہ پہلی بات کہ تم ہو ہی جنتی، تمہیں جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، تم میرے چہیتے ہو، اور اگر بالفرض تم میں سے کسی کو جہنم میں ڈال بھی دیا گا تو بالآخر اسے نکال لیا جائے گا، جنت میں ڈال دیا جائے گا، بالآخر ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر یہ تمہیں اللہ نے کہا تھا تو آؤ سامنے آؤ، اس بات کو ثابت کرو۔ مسلمانوں، احمد عیسیٰ کے اوپر ان آیات کو تھوپ دے ہو؟ عقل کے اندھو، گدھے کے بچوں، بار بار تمہیں کہا یہ کوئی قذاب سامنے نہیں بیٹھا ہوا، میدان میں تو آؤ۔ کیا یہ کب تم سے اللہ نے یہ تم سے عہد کب کیا تھا؟ کب عہد کیا تھا، یا کب تم نے اللہ سے یہ عہد لیا تھا؟ بتاؤ ذرا، کوئی معاہدہ پیش کرو، سامنے لے کر آؤ، بھائی یہ معاہدہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہوا تھا، آ جاؤ ذرا میدان میں آ جاؤ۔ جو بھی مسلمان، یعنی دنیا میں جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو اللہ کے ہیں چہیتے، ہم تو پیدائشی جنتی ہیں، پہلی بات کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، ہمیں جہنم چھوئے گی بھی نہیں، اگر بالفرض ہم جہنم میں چلے گئے تو بالآخر ٹھکانہ ہمارا جنت ہے، یہ کن کا دعویٰ ہے؟ یہ کن کا قول ہے؟ یہ کن کا کردار ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے؟ پوری دنیا میں یہ بات، وہ کون سی قوم ہے جو اس قرآن کے بعد آئی، جو اس قرآن کی ماننے والی ہے اور اس کے باوجود اس کا دعویٰ یہ ہے؟ کیا وہ عیسائی ہیں؟ وہ تو قرآن سے پہلے تھے۔ کیا یہودی ہیں؟ قرآن سے پہلے تھے۔ کیا ہندو ہیں؟ قرآن سے پہلے تھے، پہلے کے ہیں۔ کیا بدھ ہیں؟ وہ بھی نہیں ہیں۔ کیا کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ کیا مسلمان ہیں؟ ہاں یہی تو ہیں، اور کون ہے؟ مسلمان۔ تو ذرا بتاؤ، یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو مسلمانوں، چیلنج ہے تمام کے تمام مسلمانوں کو، رب کے چہیتو، اللہ کے چہیتو، ذرا چہیتا ثابت کرو۔ بالکل یہی تو یوز نے کہا تھا، یہی تو عیسائیوں نے بھی کہا تھا، یہی تم کہہ رہے ہو آج۔ دکھاؤ اللہ نے کب تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، جو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، تمہیں ڈالے گا جنت میں، اگر بالفرض تمہیں جہنم میں ڈال دیا کبھی، یعنی کہ نکال کر بالآخر جنت میں ڈال دے گا۔ دکھاؤ کب اللہ نے تم سے یہ عہد کیا تھا۔ پورا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ جو صالح اعمال کریں گے، وہ کوئی بھی ہو صالح اعمال کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، جو صالح اعمال نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو کرو گے وہ بھگتو گے۔ یہ مذاہب رب نے نہیں بنائے، یہ مذاہب انسان کا، یہ ملاٹوں کا کرتوت ہے۔ کوئی ایک بھی رسول نے آ کے کسی مذہب کی بنیاد نہیں رکھی۔ رسول تو آ کے سرحدیں توڑتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ سرحدیں لگانا، دائرے لگانا، یہ منافقین، مجرمین، مشرکین کا کام ہے، ملاٹوں کا کام ہے، انسان کا کام ہے، رب کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آ جاؤ اب۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اگر تم یہ کوئی عہد نہیں دکھا سکتے، اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی ایسا معاہدہ ہے تم نہیں دکھا سکتے، تو پھر تم کیا کرے؟ یا پھر تم یہ کر رہے ہو، تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے اوپر وہ بول رہے ہو، وہ اللہ سے منسوب کر رہے ہو، وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا، جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ جی، دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں؟ پہلی بات ہم جہنم میں جائیں گے، اگر بالفرض جہنم میں چلے بھی گئے بالآخر ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے؟ اے عقل کے اندھو، گدھے کے بچوں، آگے دیکھ لو اگلی آیت میں کیا ہے، یہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں بھیجی، نہیں اتاری؟ بھیجی یا نہیں بھیجی؟ اے مسلمانوں، یہ قرآن فیہ ذکرکم، اس قرآن میں، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا، مسلمانوں کا۔ آگے کیا ہے؟ اب رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا من کسب سیئاتًا وأحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور نہ ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ جو سیئات کرے گا، مفسد اعمال کرے گا، تو اس کے مفسد اعمال اسے گھیر لیں گے۔ اگر اس قدر مفسد اعمال کیے ہیں کہ کبھی جہنم سے نہ نکل پاؤ، تو تم کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلو گے۔ یہی تو وہ ہیں جو اصحاب النار ہیں، یہ ہیں وہ جہنمی لوگ۔ جہنمی کون ہیں؟ کون سے ہیں جہنمی؟ قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی تو وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جو النار والے ہیں۔ کون سے؟ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم، پہلی بات کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، ہمیں جہنم چھوئے گی نہیں، اور اگر بالفرض ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے بالآخر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اصل جہنمی ہیں یہ لوگ، یہ ہیں وہ لوگ
جو جہنمی ہیں، اور نہ صرف جہنمی ہیں بلکہ ہم فیہا خالدون، یہ وہ ہیں جو اب یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، اس وقت تک جہنم میں رہیں گے جب تک کہ جہنم کی اجل بھی نہیں آ جاتی، جسے کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ مسلمانوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان قوم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی، نہ صرف جہنم میں جائے گی بلکہ کوئی نہیں نکالے گا تمہیں، کوئی نہیں نکالے گا تمہیں۔ کون سے؟ وہ جو آج اس وقت موجود ہیں احمد عیسیٰ کی موجودگی میں، جو احمد عیسیٰ کا کفر و کذب کر رہے ہیں، جن کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ پہلی بات ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، دوسری بات اگر چلے گئے، جن کا بھی یہ دعویٰ تھا یا ہے، وہ نہ صرف جہنم میں جائیں گے بلکہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ رب کوئی خیالی اوپر بیٹھا نہیں، رب یہ نیچر ہے، اگر تم نیچر کے ساتھ دشمنی کرو گے تو نیچر تمہیں کالعدم تمہارے ذلیل و رسوا کرے گی، تمہیں نشان عبرت بنائے گی۔ مسلمانوں، آپ پھکی فروش ہو، اے ملاٹو، آپ باؤ میدان میں، احمد عیسیٰ کے سامنے آؤ، بڑے تم بنے پڑتے تھے اللہ کے چہیتے، یہ دیکھو ذرا، آؤ ادھر میدان میں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، جو آیت تم احمد عیسیٰ کے اوپر تھوپ رہے ہو وہ تمہارا ذکر ہے، وہ تمہارے دجل چاک کیے جا رہے ہیں۔ احمد عیسیٰ نے اگر کتاب لکھی ہے اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ احمد عیسیٰ نے کیا یہ کہا کہ میں الگ ہوں اور اللہ الگ ہے؟ احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے ساتھ تمہارے سامنے تمہارا رب کلام کر رہا ہے، اللہ ہے، یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ زبان اللہ کی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے، احمد عیسیٰ نے یہ کہا ہی نہیں اللہ الگ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، میں الگ ہوں اللہ الگ ہے، لہذا یہ میرا کام ہے، اور اس لیے اب جب اللہ الگ ہوگا میں الگ ہوں گا تو پھر میں جو کام کروں گا کہوں گا نا بھائی یہ اس کا ہے یا میرا ہے، پھر میں پھر کہوں گا نا یہ میں نے اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے لکھی ہے، یہ اس کا کام میں نے کیا ہے۔ جب میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ کہنا نہیں ہے کہ اللہ الگ ہے اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، میں الگ ہوں، جب میرا یہ دعویٰ تو میں کیسے کہوں گا بھائی، میں اس سے منسوب کیسے کروں؟ منسوب تو میں تب کہوں گا جب میں شریک ہوں، میں انسان ہوں، میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم سمجھو کہ یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے 5-6 فٹ کا ہے تو تم اندھے ہو، جاہل ہو، اور یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے تمہاری طرح 5-6 فٹا بشر، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرا ایک ٹول ہے، یہ میری زبان ہے، یار یہ میرا ٹول ہے، میں کیا ہوں؟ یہ کائنات تم سے کلام کر رہی ہے، نیچر تم سے کلام کر رہی ہے، میں نیچر ہوں، یہ نیچر نے لکھا ہے ان ہاتھوں سے، نیچر، یہ ہاتھ نیچر کے ہیں، نیچر نے لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ثابت کرے کہ یہ نیچر کا کلام نہیں ہے، کائنات کا کلام نہیں ہے، آؤ میدان میں، دنیا کی کوئی طاقت، اور نیچر کا علم کن کے پاس ہے؟ آسمان و زمین، الکتاب کا علم کن کے پاس ہے؟ الکتاب کا علم ہے جو اپنے آپ کو سائنسدان کہلواتے ہیں، سائنٹسٹ، جاؤ سائنسدانوں سے پوچھو کہ یہ جو الکتاب ہے یہ کائنات کا کلام ہے یا نہیں، یہ کائنات کی ترجمانی ہے یا نہیں، یہ کائنات کا لکھا ہوا یا نہیں، یہ کائنات نے خود اپنا آپ لکھا ہوا یا نہیں؟ اگر دنیا کی کوئی طاقت ثابت کر دے کہ یہ نہیں، یہ کائنات کا کلام نہیں ہے، یہ آسمان و زمین کا کلام نہیں ہے، تو احمد عیسیٰ کذاب، آؤ میدان میں آؤ، تم نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو ثابت کرو وہ اللہ کا کلام ہے، ثابت اللہ کیا ہے؟ پہلے تو تمہیں اللہ کو ثابت کرنا پڑے جسے تم اللہ کہتے ہو، آسمانوں سے الگ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا۔ احمد عیسیٰ نے تو تمہارے پرخچے اور تمہارے اللہ کے پرخچے اڑا دیے۔ احمد عیسیٰ نے تو ثابت کر دیا جسے تم اللہ کہتے ہو وہ تمہارے دماغوں کی اختراع ہے اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کون ہے؟ یہ کائنات ہے، یہ وجود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان آ کے سوال کرے، جو سوال کیا تھا کہ بھائی کائنات کو پھر کس نے بنایا، جس طرح کا بھی سوال ہو، آؤ میدان میں۔ اگر احمد عیسیٰ نے تمہیں لاجواب نہ کر دیا، منہ توڑ جواب نہ دیا، تب کہنا، زبانیں کاٹ کے نہ رکھ دی، تب کہنا آؤ میدان میں۔ تو آؤ، کیوں نہیں آتے میدان میں؟ احمد عیسیٰ نے تو تمہاری ساری کی ساری سائنسی ایجادات، ٹیکنالوجی، سب کے پرخچے اڑا دیے، تمام کے تمام ملاٹوں کے پرخچے اڑا دیے۔ دنیا میں جو بھی احمد عیسیٰ کے مقابلے نیچر کا جو بھی شریک بنا ہوا ہے، جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیچر یہ سب کچھ ہمارے لیے، ہم اس کے ساتھ جو جی چاہے کریں، جو بھی نیچر کا، آسمان و زمین کا دشمن ہے، جو آسمان و زمین کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، ہر اس کا دجل و فریب احمد عیسیٰ نے چیک کر کے رکھ دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ کیوں نہیں آتے میدان میں؟ اب بھی اگر غیرت ہے تو میدان میں آ جاؤ۔